وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقیقته. اب یہ دونوں کلام جو اللہ نے ذکر کیے اپنی حقیقت پر اور حق ہیں. دو کلام کیا؟ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر، اور عرش سب سے بلندی پر اللہ کی مخلوق ہے، اور دوسرا وَأَنَّهُ مَعَنَا، دوسرا یہ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. دونوں باتیں اللہ نے ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. دونوں کلام حق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اللہ حقیقت اپنی حقیقت پر ہیں، ان میں کوئی چیز مجاز نہیں، دونوں اپنی حقیقت پر ہیں. لا يحتاج الى تحریف، کسی تحریف کی ضرورت نہیں ہے اور کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے. دونوں باتیں اپنی حقیقت پر ہیں. پہلی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی، ٹھیک ہے، کوئی اس میں نہ تعویل چاہیے نہ تحریف چاہیے. آمنا وصدقنا. دوسری بات کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہمارے ساتھ عرش پہ مستوی ہے بذات ہی، اور ہمارے ساتھ ہے کتاب و سنت کی صراحت کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے، ہر چیز سن رہا ہے، اور پورا احاطہ کیے ہوئے، اور اس سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے. تو عرش پہ مستوی ہے بذات ہی، یہ اس کے شان شان، اور پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے بعلم ہی و قدرت ہی. تو کسی تحریف کی ضرورت نہیں ہے، اور دونوں باتیں اپنی حقیقت پر ہیں. کوئی مجازی معنی لینا، نہ اس کو کوئی مجال ہے اور نہ اس کو کوئی راستہ ہے. ولیکن یصان عن الظنون الکاذبہ، البتہ جو جھوٹے گمان لوگوں نے قائم کر دیے اور غلط تعویلیں پیش کر کے اس حقیقت کو مسخ کرنے کی کوشش کی، ان سے بچا جائے. لیکن یصان، بچا جائے، عن الظنون الکاذبہ، جھوٹے گمانوں سے. ظنون ظن کی جمع، گمان تخرصات جو جھوٹے ہیں. مثل ان یظن، جیسے کہ یہ گمان کیا جائے، ان ظاہر قولہ فی السماء، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان فی السماء، اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ ان السماء تظلہ او تقلہ، کہ آسمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر سایہ کیے ہوئے ہے یا اللہ تعالیٰ کو اٹھائے ہوئے. یعنی یہ ایک ظن کاذب ہے، جو ایک غلط گمان اللہ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے. فی السماء سے وہ کہتے ہیں فی ظرفیہ، اس کا معنی میں. فی السماء، آسمان میں، اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، جو نصوص کا ظاہری ترجمہ بنتا ہے. لونڈی سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فی السماء، آسمان میں، جو اس کا ظاہری معنی بنتا ہے. تو آسمان میں ہونے کا معنی یہ ہے کہ آسمان نے اللہ کو گھیرا ہوا ہے، نعوذ باللہ. آسمان نے اٹھایا ہوا ہے اور آسمان نے ڈھانپا ہوا ہے، یہ آسمان میں ہونے کا معنی ہے. اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے شیان شان نہیں، بالکل درست ہے، لیکن یہ ظن کاذب ہے. بھلا آسمان، یعنی پہلی بات تو یہ غور کرو کہ آسمان اللہ تعالیٰ کو کیسے گھیر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ پر کیسے سایہ کر سکتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کو ڈھانپ سکتا ہے، یا کیسے اللہ کو پناہ دے سکتا ہے، جبکہ آسمان اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ سارے آسمان اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک خردل کا حجم بھی نہیں رکھتے. ایک خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ان کی حیثیت نہیں. اور پھر یہ آسمان جو ہیں ان کو اللہ نے اٹھایا، اللہ نے سنبھالا ہوا، اللہ تعالیٰ کے قائم کرنے سے قائم ہے.
تو جن کو اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے، اللہ نے جن کو سہارا دیا ہوا ہے، جن کو اللہ نے جو ہے وہ ایک طرح تھاما ہوا ہے، ان کے بارے میں کہنا کہ آسمانوں نے اللہ کو اٹھایا ہوا ہے، یہ کتنا بڑا تضاد ہے یہ، اور یہ واقعی ظن کاذب ہے۔ اور ویسے ہم بتا چکے ہیں کہ فی السماء عربی قواعد کے عین مطابق اس کا معنی کہ فی بمعنی علی ہے، کیونکہ دونوں حرف جر ہیں۔ حروف جارہ میں تناوب کا قاعدہ ہے، ایک حرف دوسرے کی جگہ آتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ یہاں فی علی کی جگہ مستعمل۔ بعض وقت اس میں بھی لوگوں کا ایک امتحان مقصود ہوتا ہے، کہ ابتلاء مقصود ہوتی کہ لوگوں کے ایمان کی نوعیت کیا ہے۔ تو یہ بمعنی علی، جب علی کا معنی ہوگا تو آسمان پر، اس کے ہم نے شواہد بھی پیش کیے اور یہ بات کئی بار گزر چکی۔ یا پھر فی السماء، السماء کا معنی علو اور بلندی، اللہ بلندی میں ہے۔ کیسی بلندی؟ جیسا کہ دوسری حدیث میں موجود ہے، آسمان نے 7 آسمان، پھر بحر کا ذکر ہے، کرسی ہے، عرش ہے، اور عرش پہ اللہ مستوی ہے، یہ اس کی بلندی۔ تو پھر فی ظرفیہ بھی درست ہے۔ تو فی السماء کے معنی کو سمجھا نہیں گیا، نمبر 1، اور نمبر 2 جو حقائق ہیں انہیں مجروح کیا گیا۔ چنانچہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں وَهَذَا بَاطِلٌ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ، کہ فی السماء کا یہ معنی کرنا کہ آسمان نے اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ ستر کیا ہوا ہے، پردہ کیا ہوا ہے، ڈھانپا ہوا ہے، اور آسمان نے اللہ تعالیٰ کو پناہ دے رکھی، ان السماء تظلہ، کہ آسمان نے اللہ کو ڈھانپا ہوا ہے، اور تقلہ، یہ اللہ کو اٹھایا ہوا ہے۔ وہذا باطل، یہ بات باطل ہے، باجماع اہل العلم، اہل علم کے اجماع کے ساتھ، بل ایمان، اور اہل ایمان تمام مومنین اور تمام علماء امت، ان کے اجماع کی روشنی میں ہم اس کو باطل کہیں گے۔ آگے اس کی علت کیوں؟ فإن اللہ قد وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر حاوی اور وسیع ہے۔ غور کریں، اس کی کرسی جو اس کے 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے، وہ آسمانوں اور زمینوں پر حاوی اور وسیع ہے، اور کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں کیا ہے؟ جیسے ایک چٹیل میدان میں ایک چھلا، ایک انگوٹھی پھینک دی جائے، اور اللہ عرش پہ مستوی، معنی کرسی آسمانوں سے بڑی، عرش کرسی سے بڑا ہے، اور اللہ رب العزت عرش سے بڑا ہے۔ جب یہ حقائق موجود اور ثابت ہیں، پھر یہ خرافات کہ فی السماء کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں نے اٹھایا ہوا یا سایہ کیا ہوا، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ وَهُوَ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے، یہ اللہ کے قبضے میں، اللہ کے سہارا دینے سے قائم ہے، اس کے قائم رکھنے سے قائم ہے، کہ کہیں یہ گر نہ جائیں اور زائل نہ ہو جائیں، ان تزولا، کہیں یہ زائل نہ ہو جائے۔ یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، اور اس نے آسمانوں کو اٹھایا ہوا ہے کہ آسمان زمین پر نہ گر جائیں، اور اگر گریں گے تو اللہ کے اذن سے، اللہ نے اٹھایا ہوا، کوئی ستون نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اٹھانے سے یہ قائم ہے۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کے اٹھانے سے قائم ہے اور اللہ کے قائم رکھنے سے قائم ہے، اس چیز کے بارے میں یہ فرسودہ عقیدہ کہ گویا آسمانوں نے اللہ کو اٹھایا ہوا ہے، انتہائی ایک ایسا تضاد ہے اور کج فکری ہے جس کی کجی کی کوئی انتہا نہیں، انتہائی کج فکری۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ فی السماء کا معنی جو بنتا ہے دلائل کی روشنی میں، وہ آپ سن چکے۔ تو ان حقائق کی روشنی میں یہ ظنون کاذبہ، غلط گمانات جو اللہ کی ذات کے بارے میں قائم کیے گئے، انتہائی باطل و ٹھکرائے ہوئے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، یہ اللہ کی نشانی ہے کہ آسمان اور زمینیں اللہ کے امر سے قائم ہیں۔ تو جو چیزیں اللہ کے امر سے قائم ہیں، وہ چیزیں اللہ کو سہارا دیں، اللہ کو اٹھائیں۔ کوئی عقل کی بات کرو،
انتہائی دیوانگی اور حماقت کی باتیں.